اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یا شفیع المذنبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اللہ رب العزت اس درس قرآن کو بخشش کا ذریعہ بنائے۔ کل کا جو درس گزرا اس کے اندر اللہ پاک نے جو مسلمانوں کو ایک عظیم دن عطا کیا ہے، جمعۃ المبارک، ہر ہفتے کے بعد، تو ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا، جو شخص 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، وہ غافلوں کے اندر لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح یا اسے منافقین میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو جو پوری زندگی جمعہ نہ پڑھیں، پورا سال جمعہ ادا نہ کریں، تو پھر دیکھیں وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں، اللہ کی وعید، اللہ کی ناراضگی کہاں تک ہے۔ میرے بھائیوں، جمعے کو قضا نہیں کرنا، جمعے کو نہیں چھوڑنا، جمعہ پڑھنا ہے، جمعے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا، جس سبب سے تمہیں خرید و فروخت سے، کاروبار سے منع کیا تھا کہ جب تمہیں بلاوا آ جائے، اذا نودیا، اس سے مراد اذان بھی ہے، دعوت بھی ہے، کہ جب اذان آ جائے یہ دعوت ہے، یہ ایک رکا ہے۔ یہ جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اپنے دوست احباب کو اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کے ولیمے کے لیے، دعوت کے لیے اسے شادی کارڈ بھیجتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یہ رب کی دعوت ہے۔ تو فرمایا اپنے رب کی دعوت پہ آؤ۔ اللہ نے جو تمہیں یہ کہا تھا کہ تم مصروف تھے، کاروبار میں تھے، دکان میں تھے، دفتر میں تھے، تو تم نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جس بیع سے، جس خرید و فروخت سے تمہیں منع کیا تھا، اب تم نے اللہ کی بارگاہ میں نماز جمعہ ادا کی۔ تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فرمایا جب پوری ہو جائے تمہاری جمعے کی نماز، تمہاری جمعے کی نماز مکمل ہو گئی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تو پھر بھی اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ جس طرح جانوروں کو اپنے باڑے سے نکالیں اور وہ پھیل جائیں، انہیں یہ بھی نہ ہو کہ کہاں ہم نے چرنا ہے، کہاں ہماری خوراک ہے۔ انسان کے لیے پھر بھی پابندی ہے، جو انسان ہے
اللہ کے احکام کے اندر اپنی زندگی پابندی کے ساتھ گزارے تو فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلو۔ فرمایا یہ بھی ہے کہ ساری شام تک اللہ کے گھر میں بیٹھے رہو تو یہ بھی تمہارے لیے اجازت ہے۔ اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے کس طرح نکلنا ہے، کون سا کام کرنا ہے؟ فرمایا کوئی جنازہ ہو مسلمان کا، اس جنازے کے اندر شرکت کرو یہ جمعے کے دن، فرمایا بہت بڑا ثواب ہے۔ کوئی مریض ہو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا طریقہ تھا، کوئی مریض ہو محلے کے اندر ہو، رشتہ داروں کے اندر ہو، دوست احباب کوئی مریض ہو تو فرمایا اس مریض کی عیادت کرنے کے لیے، مریض کو ملنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے پاس جاؤ، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مریض کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے، فرمایا اسی طرح وہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے میں بیمار تھا تو پوچھنے کے لیے نہیں آیا، میں پیاسا تھا مجھے پانی پلانے کے لیے نہیں آیا، اور مجھے بھوک لگی تھی مجھے کھانا کھلانے کے لیے نہیں آیا، تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، پہننے سے پاک ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تیرے محلے کے اندر جہاں تو رہتا تھا اور تیرے رشتہ داروں کے اندر، دوست احباب کے اندر فلاں آدمی بیمار ہوا تو اسے ملنے کے لیے نہیں گیا، فرمایا اس سے ملتا میرا قرب تمہیں مل جاتا، اسے ملتا، اسے پلاتا، اسے کھلاتا اور اس کی دل جوئی کرتا تو فرمایا کیا ہوتا، تجھے اپنے رب کی رضا مل جاتی۔ آج ہم کتنے دور ہیں ایک دوسرے سے اور ہمارے دلوں کے اندر بڑے بھانپڑ مچے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں۔ ایک دوسرے کو رشتہ داروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، محلے داروں کے اندر دیکھیں اور آس پاس دیکھیں، پتہ نہیں کہ ہم برداشت کیسے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو یہ ہے کہ ایک دوسرا اگر کوئی بیمار شخص ہے اس کو ملنے کے لیے جاؤ، اس سے دعائیں لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بیمار شخص کو جا کے ملتا ہے، فرمایا بیمار آدمی کی دعا اللہ بہت جلدی قبول کرتا ہے، فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح جو مسافر ہوتا ہے مسافر کو ملے، اور فرمایا مسافر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو کیا یہ ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ نہیں، اس سے تو ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کا دن تم نے جمعے کی نماز پڑھی اور اس کے بعد تم فانتشروا فی الارض، اور زمین کے اندر پھیلو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازے کا فرمایا اور ایک مریض کا ذکر فرمایا، اور ایک فرمایا کہ جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرو، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرو جمعے کے دن۔ فرمایا یہ صرف دنیا کے اندر نہیں کہ ہاں کہ تمہیں فائدہ ہو، فرمایا نیک بندوں کی صحبت کا، ملاقات کرنے کا تمہیں قیامت کے دن، معاشر کے دن بھی فائدہ ہوگا۔ تم نے یہاں دنیا کے اندر جن کو دوست بنایا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، جہاں وہ ہوں گے وہاں تمہیں اللہ پاک ٹھکانہ دے گا۔ تو اللہ کا قرآن گواہ ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ تمہارے کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی رسول تھے، فرمایا جمعے کی نماز ہوتی بازار میں جاتے، چکر کاٹ کے پھر اللہ کے گھر میں آ جاتے۔ تفسیر مدری نے اس کی بڑی تفسیر لکھی ہے، فرمایا یہ جو چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت، فرمایا یہ پورا کلمہ پڑھ لیں، فرمایا بازار میں جائیں، اس کا ثواب کتنا ہے،
10 लाख नेकियां अल्लाह पाक तुम्हारे नामा अमाल के अंदर लिख देता है। 10 लाख नेकियां, फरमाया 10 लाख गुनाह अल्लाह पाक माफ़ कर देता है, और 10 लाख तुम्हारे दर्जे अल्लाह पाक बुलंद कर देता है। इस नीयत पे निकले, मैंने कलमा पढ़ना है, बाज़ार का चक्कर काटना है, अल्लाह के घर में आना है जुमे के दिन। तो कितनी बड़ी नेकियां, आज एक एक रुपए को तलाश करने के लिए हम दौड़ते हैं। फ़लाँ जगह मजदूरी बड़ी ज़्यादा है, फ़लाँ में इतना फ़ायदा होता है, फ़लाँ बाज़ार के अंदर सौदा ख़रीदने के लिए जाए हमें इतना फ़ायदा होता है। तो 10 लाख नेकियां, 10 लाख पहले गिनना तो शुरू करें। और उसे कितना टाइम लगता है? तो कलमा पढ़ने में 5 मिनट नहीं लगते। ये नहीं कि मैंने मदीना चौक जाना है और मैंने शहर जाना है, सदर बाज़ार जाना है। ये बाज़ार हैं आपके, अल्लाह के घर के अंदर आपने जुमे की नमाज अदा की और एक बाज़ार से जाएं दूसरे बाज़ार से वापस आ जाएं, तो अल्लाह ने आपको 10 लाख नेकियां तो अता कर दी हैं। 10 लाख गुनाह तो माफ़ हो गए और 10 लाख दर्जे तो बुलंद हो गए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह कसीर, फरमाया अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करो। अल्लाह का ज़िक्र यहाँ जुमे के दिन कई ये अल्लाह पाक आपको ले जाए मक्का और मदीना के अंदर, सुबह की जिस वक़्त आपने हरम में आए तो वहाँ पाबंदियाँ हैं, तो सुबह 8-9 बजे जो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए हरम में जगह मिलती है, उसके बाद जगह ही नहीं मिलती। वहाँ खाना काबा मस्जिद नबवी को देखें, लोग सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए बैठ जाते हैं। और ज़रा पीछे 20-30 साल पीछे चले जाएं तो जुमे का बड़ा इह्तिमाम होता, लोग इसकी तैयारी करते कि हमने जुमे की नमाज़ पढ़नी है। और बुज़ुर्गान दीन के बारे में आता है, सफ़र करते और कई रातें उससे सफ़र के अंदर गुजारना पड़ती। और जुमे की नमाज, हमारे उस्ताद मोहतरम कहने लगे, हमारे वालिद मोहतरम थे, और कहते कि हम जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए 2 या 3 दिन लगते और जुमा पढ़ने के लिए आते, और फिर इसी तरह 2-3 दिन वापस जाने के लिए, पर मैं 1 या 2 दिन घर में रहते, फिर जुमे की तैयारी शुरू हो जाती, हमने जुमा पढ़ना। आज तो हमारे घरों के अंदर, महल्लों के अंदर ये मसाजिद आ, अल्लाह का करम है, हमारे पास मस्जिद है और जुमे होते हैं, लेकिन जुमे की परवाह नहीं। और इसी तरह आएंगे ना, वो सुनेंगे खुतबा, ना पता होगा कि ख़तीब ने कहाँ से बयान किया है, कौन से मसैल बयान किए हैं, कौन से नहीं किए। बस आए, वज़ू किया जल्दी जल्दी, और ना कुछ सुनने का फ़ायदा और ना पढ़ने का फ़ायदा, और ना ही क्या बात कहाँ है। ये जुमा सीखने का दिन है मेरे भाइयों, दीन को सीखने का दिन है, तरबियत का दिन है, ये एक मशक है, और इसी तरह कुफार के ऊपर रोब डालने का दिन है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का कुरान कहता है वज़्कुरुल्लाह कसीर, फरमाया अल्लाह के ज़िक्र को कसरत के साथ करें। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर सैयदना गालिबन के हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरे ऊपर जुमे के दिन दरूद कसरत के साथ पढ़ा करो। तो हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विसाल के बाद भी? फरमाया विसाल के बाद भी अल्लाह के फ़रिश्ते तुम्हारा दरूद मेरे पास ले आते हैं। और अल्लाह ने अम्बिया के जिस्मों को ज़मीन के ऊपर हराम करार दिया है। ये ज़मीन अम्बिया के जिस्म को नहीं खाती, अल्लाह के नबी ज़िंदा होते हैं। तो एक हदीस पाक में आया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आगे पीछे मेरे ऊपर दरूद पढ़ो तो अल्लाह के फ़रिश्ते मुझ तक पहुँचाते हैं। फरमाया जब जुमे के दिन कोई मुसलमान मेरा उम्मती मोहब्बत के साथ मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है तो तुम्हारा नबी तुम्हारे दरूद को खुद ही समात फरमाता है। आज तो ये चीज़ें बड़ी आसान हो गई समझाने के लिए, बताने के लिए। आज 1 मिनट नहीं लगता, आप नंबर मिलाएं, दुनिया के जिस कोने के साथ बात करनी हो वहाँ कर सकते हैं। ये इंसान का बनाया हुआ एक आला है, और जिस नबी को अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है उसे समाज की ताकत भी अता की है। मेरे भाइयों, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा है, जुमे का खुतबा दे रहे हैं, और एक सहाबी रसूल यहाँ ईरान के अंदर खड़े हैं
اور پیچھے وہ جگہ چھوڑنے لگے، دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پیچھے جا کے دیکھ اور دشمن تیرے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ اس حضور کے غلام ہیں۔ اگر غلاموں کی یہ طاقت ہے تو پھر اس حضور کی کیا طاقت ہے، اور اس مصطفیٰ کو اللہ پاک نے کتنی طاقت عطا کی ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک چاہتا ہے جس جگہ میرا ذکر ہو اور اسی جگہ میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو۔ ہم کلمہ پڑھتی ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے اللہ کا ذکر کرتی ہیں پھر اللہ کے حبیب کا ذکر کرتی ہیں۔ اذان پڑھتی ہیں، پہلے اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اسی طرح اس کو پڑھتے جائیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے جائیں۔ آخر میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ میرے بھائیو، اللہ جہاں اپنا ذکر چاہتا ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر چاہتا ہے۔ تو فرمایا یہ قلیل نہیں کہا، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیر، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اللہ تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہے، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی، قبر معاشر کے اندر اللہ پاک آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔